बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। अब वो वक्त आ चुका है जिसके बाद रोज़े रोशन की तरह चीज़ें जाती हुई महसूस हो रही हैं। अब सरकारी अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स, अरकान सूबाई असम्बली, वज़ीर, मुशीर और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे बड़े तगड़े तगड़े लोग ये अब कहना शुरू हो गया है कि हमारा चल चलाव का वक्त आ चुका है और अब सिस्टम पर से हमारी गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी है और सिस्टम हमें अब कबूल नहीं कर रहा। अब तो हमारे जूनियर, हमारे सबॉर्डिनेट, हमारे मातहत जो हैं वो भी हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे। और ये इशारे जो हैं ये उस वक्त मौसूल होते हैं, ये सिग्नल्स लाताल्लुकी के और अदम एतमादी के ये उस वक्त महसूस होते हैं जब पावर कॉरिडोर्स में ये बातें गर्दिश होना शुरू हो जाएं और ये पल्स चली जाए कि जनाब अब इनकी तदफीन का वक्त हुआ जाता है, क्योंकि इनकी तदफीन का वक्त वाक़तन हुआ जा रहा है। कुछ खबरें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पहले ज़रा हम चलते हैं वाशिंगटन, क्योंकि सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ पावर है, ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा वहीं से है। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ था, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन, और ये सिलसिला वहीं से रिवर्स होना है। ये मैं भी जानता हूं, आप भी, और हम सबसे ज़्यादा जानते हैं जो हमारे पावर कॉरिडोर्स में इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, खा वो रावलपिंडी वाले हैं, खा वो इस्लामाबाद वाले हैं, कोई भी हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। क्योंकि मीडिया को नई एडवाइस जारी की जा रही है, इश्तिहारात के इर्ज़ और उनका मुंह बंद किया जा रहा है। करोड़ों के इश्तिहारात दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपने कोई ऐसी खबर रिलीज़ नहीं करनी, ऐसी खबर, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कंटेंट नहीं नशर करना कि जिससे महसूस हो कि हम जा रहे हैं। ये बाकायदा तौर पे अब हो रहा है। और पिछले दिनों भी आप देख लें कि अखबारात को कोई पढ़ता नहीं, लेकिन करोड़ों के इश्तिहारात उनको दिए जा रहे हैं। टेलीविज़न चैनल्स को कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, उनको भी करोड़ों के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपना मुंह बंद रखें, सरकारी सच और सरकारी झूठ दिखाएं। तो ज़रा वाशिंगटन चलते हैं कि वाशिंगटन में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। पहले हुआ लंदन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में, और दूसरा इवेंट हुआ वाशिंगटन अमरीकी पार्लियामेंट में। कल इसकी हियरिंग थी, ब्रीफिंग थी, और पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे और इस्लामाबाद के कत्लेआम पे और उसमें तगड़े तगड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट और मुलव्वस होने के बारे में उससे पहले एक एडवाइस जारी की गई और ये तमाम टेलीविज़न चैनल्स को, अखबारात को कहा गया और तमाम प्रोग्राम एंकर्स को कहा गया कि आपने इसकी कवरेज नहीं करनी। लिहाजा कवरेज नहीं हुई, लेकिन वो सोशल मीडिया पे भी दस्तयाब, डिजिटल मीडिया पे भी दस्तयाब, और अमेरिकन पार्लियामेंट की जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसमें भी वो सारी की सारी हेयरिंग दस्तयाब है और पूरी दुनिया में मामला फैल चुका है। और उसकी वजह यह है कि वो खालिसतन इस्लामाबाद के कत्लेआम और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं उससे मुताल्लिक थी, और उसमें पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मौजूद थे, पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स हैं, अमेरिकन प्रोफेशनल्स, वो मौजूद थे। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ फोरम नहीं था, यानी कि उनके लीडर्स नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानी जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो थे। और उनके अजीज़ व अकारब जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनको जो तंग किया जा रहा था, ये वो सारे का सारा सिलसिला मैनेज किया था। इसमें जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब फ़ायदा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको अवेल किया, इस चांस को, और इसको प्रमोट भी किया और इसको सपोर्ट भी किया। और उसमें जो हमारे सामने चीज़ें आई उसमें जी खुल्लम खुल्ला वहाँ पे इजहार ख्याल किया गया। अमेरिकन कांग्रेसमैन ने भी, और डॉक्टर मोहित पीरजादा थे, नामवर जर्नलिस्ट हैं, वजाहत सईद खान थे, और बाकी लोग थे। उन्होंने इस्लामाबाद के कत्लेआम के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, पिछले 2-2.5 साल से जो कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो फोकस किया गया वो जनरल आसिम मुनीर साहब के पीरियड को और जनरल नदीम अंजुम के पीरियड को फोकस किया गया कि इनके अदवार में ये सब कुछ हुआ है। और वहाँ पे अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपना इनपुट दिया वहाँ पे, और कॉलम्स भी और आर्टिकल्स भी शाया हो रहे हैं, प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। और उसमें मुतालबा किया गया कि जनरल आसिम मुनीर साहब पे और मोहसिन नकवी साहब पे पाबंदियाँ आयद की जाएँ और इन पे कदगने आयद की जाएँ। मैं आपको कुछ एक दो सुनवाता हूँ कि वहाँ पे क्या डिस्कशन हुई, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके और आप ये ना समझें कि जनाब ये सब कुछ जो है
یہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کر رہے. آرمی چیف آصم منیر صاحب اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں کیا کہا گیا, ذرا سنیے. Sanctions, targeted sanctions against individuals like General Asim Munir, like Mohsen Naqvi, who happens to be visiting at this point. We don't want these people getting visas to come to the US. We don't want these people being able to store their stolen wealth here in foreign bank accounts. And that is what we're working for, binding legislation that will prevent that from happening. For far too long, they have operated with impunity, and we will not let that happen. For all the congressional staffers here, I'd ask you to please join the growing list of congressional representatives who've been supporting human rights and democracy in Pakistan, and who've been calling for accountability. For all the Pakistani Americans who are here, gathered here today, and who listen to all this incredible testimony, please join our efforts. We are again just getting started, but we need to be consistently. دوسری جانب امریکن کانگریس مین نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کی مرتکب ہوئی ہے, اور اس حکومت نے 26 نومبر کو پرامن شہریوں پر ہتھیاروں کا غلط استعمال کیا ہے, جو کہ ناقابل قبول ہے. کیا کہتے ہیں وہ, ذرا سنیے. No matter who is prime minister, the Pakistani government must uphold its human rights obligations and strengthen its democratic institutions. This should include limiting the misuse and weaponization of counterterrorism laws against political actors and revisiting the 26th Amendment, which, as it stands, threatens the independence of the judiciary. There are many struggles ahead for pro-democracy forces in Pakistan, but if the tenacity of your Pakistani American constituents is any indicator, democracy and human rights will prevail. And just the final thing I would say, I co-chair a committee called the Tom Lantos Human Rights Commission, and I always believed. یہ جناب آپ نے سن لیا, اور اب اس چیز کو رکوانے کے لیے وہاں پہ محسن نقوی صاحب گئے تھے خصوصی ایلچی کے طور پہ, اور انہوں نے جتنی پاکستان کی رسوائی کروائی ہے, میرا خیال ہے کہ کوئی بھی فیڈرل منسٹر یا کوئی بھی عہدیدار ایسا نہیں کر سکتا. اور ان کی وجہ سے, کیونکہ ایک تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو انوائٹ نہیں کیا تو جانے کی ضرورت کیا تھی, پرائیویٹ وزٹ پہ آپ کو وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت تھی, اور وہاں پہ تصویریں بنوانے کی کیا ضرورت تھی, جعلی ویڈیوز جاری کروانے کی کیا ضرورت تھی. یہ سب کچھ کیا گیا. وہ خصوصی ایلچی کے طور پہ گئے تھے, اور ان کو بھیجا گیا تھا تمام اداروں کی رائے کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اور بائی پاس کرتے ہوئے, اور کسی بھی سسٹم میں موجود کسی بھی عہدیدار پہ اعتبار نہیں کیا گیا, اور ان کو بھیج دیا گیا, اور وہ چلے گئے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں وہاں پہ جا کے کامیابی کے جھنڈے گاڑوں گا. پھر انہوں نے 3-4 ایونٹس کی ویڈیوز کو جوڑ کر ٹکڑوں کے ذریعے جاری کیا گیا. اور پھر ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں ہمارے, ان کی مجبوریاں ہیں, کیونکہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں ہمارے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں بھی موجود ہیں اور کھیلوں کی دنیا میں موجود ہیں. اب ان کی مجبوریاں ہیں کہ وہ یہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. اب پی سی بی چیئرمین بھی ہیں تو ان کی ظاہر ہے ان کی خوشامد بھی کرنی ہے, لہذا خوشامد بھی کی گئی, بریکنگ نیوز بھی چلائی گئی. اور انہوں نے ایک ملاقات کی جو ولسن سے, اور ان کی ویڈیو جاری کی گئی, اور وہ پروگرام بھی ایسا تھا جو کہ چائنا کے خلاف تھا, لیکن ویڈیو جاری کی گئی. اور اس کے بعد وہاں پہ کہا گیا کہ زبردست قسم کی ہوئی ہے جی, ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور محسن نقوی صاحب نے الگ الگ ملاقاتوں میں جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور پاکستان کے مفادات کا علم بلند کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہوئی کہ ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ٹویٹ آنا شروع ہو گئے, اور ٹویٹ سب سے پہلے تو امریکن ہیومن رائٹس کی طرف سے آ گئے, اور امریکن سٹیزنز کی طرف سے, اور امریکن جرنلسٹ کی طرف سے آ گئے کہ یہ پاکستانی وزیر جو آئے ہوئے ہیں یہ ذاتی انویٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں, یہ ٹکٹ خرید کر آئے ہوئے ہیں, ان کو نہیں بلایا گیا. اس کے بعد جو کچھ یہ اپنی کوریج کروا رہے ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کروا رہے ہیں, اور اس پہ کیا گیا. اس کے بعد جو ولسن نے, میرا خیال ہے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے, انہوں نے فری عمران خان کا ایک ٹویٹ کر دیا, پوسٹ کر دی, اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو رہا کریں. یہ جو ولسن جس کے ساتھ وہ بہت زبردست طریقے سے شیک ہینڈ کر رہے ہیں اور جپشیاں ڈال رہے ہیں, یہ ان کی طرف سے ٹویٹ آ گیا. اور اس کے بعد وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی پناہ کہ آپ سب سوچ نہیں سکتے. وہاں پہ ایک اور کام بھی ہوا, پھر گلو بٹ بھی گئے, اور گلو بٹوں کو پھر وہاں کے سیکورٹی
کہ لوگوں نے وہاں سے کان سے پکڑ کر وہاں سے نکالا گیا، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہاں پہ یہ کام جو ہے نہ ہونے پائے۔ محسن نقوی صاحب بھی اس لیے گئے تھے خصوصی ایلچی کے طور پہ کہ اس ایونٹ کو رکوایا جائے، لیکن وہ ایونٹ نہیں رک سکا، اور اس کی ساری کارروائی جو ہے اس ایونٹ کی وہ تمام کانگریس مین کو اور سینیٹرز کو وہ پہنچ رہی ہے، اور بلکہ پہنچ چکی ہے۔ تو یہ ایک ایونٹ ہوا جس کی وجہ سے معاملات کافی خراب ہیں، اور اس کے اثرات اب ہو رہے ہیں پاکستان اسلام آباد میں، اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ایک وزیر کی چھترول ہوئی، وہ اپارا میں ہوئی۔ اس کے بعد آج سینٹ کا اجلاس تھا، اور اس میں سینیٹر طلال چودھری، آپ کو پتہ ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ ہیں مریم صاحبہ کے، نواز شریف صاحب کے وہ لیفٹ ہینڈ ہیں، اور دائیں بائیں بہت تگڑے سینیٹر ہیں طلال چودھری صاحب۔ اور انہوں نے سینٹ میں ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، میں حکومتی جماعت کا سینیٹر ہوں۔ وہ صرف سینیٹر نہیں ہیں جی، وہ نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کے بالکل پکے ٹھکے اور منجے ہوئے بیٹسمین ہیں، اور ان کے براہ راست یعنی کہ ان اراکین میں ہیں جن کو براہ راست ایکسیس ہے نواز شریف صاحب تک اور مریم صاحبہ تک۔ تو وہ کہتے ہیں میرے لیے شرمندگی کی بات ہے، میں حکومتی جماعت کا سینیٹر ہوں، لیکن سیکرٹری میری کال نہیں سن رہی، فیڈرل سیکرٹری میری کال نہیں سن رہی، اور ان کو بلایا ہوا تھا سینٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں 4 ماہ سے فون کر رہا ہوں، میں 4 ماہ سے فون کر رہا ہوں، لیکن 4 ماہ سے میری یہ کال نہیں سن رہی سیکرٹری صاحبہ۔ تو سیکرٹری صاحب نے کہا کہ جی وہ اصل میں میرا فون جو ہے وہ میں نے بدل لیا تھا، تو اس لیے یہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں 4 مہینے تک تو فون نہیں تبدیل ہوتا، 4 مہینے تک بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 4 ماہ تک رابطے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام ہوا، یہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح کی جو مثالیں ہیں وہ اور بھی بہت ساری آ رہی ہیں، سسٹم کے اندر سے آ رہی ہیں، بیوروکریسی دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اجلاس میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اور اجلاس نہیں چلنے دیا جا رہا، یہ ملٹری لیڈرشپ نہیں چلنے دے رہی، یہ ان کی طرف سے یہ سارا کچھ کروایا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے آج عمران خان صاحب نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب کسی قسم سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کی طرف سے اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ اور گھر پہ باقاعدہ طور پہ پنجاب پولیس بھیجی گئی تھی، اور ان کو گرفتار کرنا مقصود تھا، لیکن وہ بچ نکلے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اب ایک اور کام بھی ہوا ہے، کیونکہ ہاتھ پاؤں میں آپ کو بتایا نا پھولے ہوئے، اور ہاتھ پاؤں پھولے ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ ایک سیاہ قانون منظور کیا گیا ہے، پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025، کل یہ پیش کیا گیا تھا۔ آج صحافتی تنظیموں نے اعلان کیا ہوا تھا، اس کو سیاہ قانون قرار دیا ہوا تھا، انکار کیا ہوا تھا، مسترد کر دیا تھا، لیکن اس کو آج منظور کروا لیا گیا ہے، اور ایسے وقت میں منظور کروایا گیا جب پریس گیلری سے صحافیوں نے بھرپور قسم کا بائیکاٹ بھی کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بل منظور ہوا، چونکہ اس بل کے بعد سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، انسٹاگرام، فیس بک، تمام کے تمام جو ہیں ٹولز ہیں کمیونیکیشن کے، ان سب پہ نافذ کرنا ہے جی، ڈکٹیٹرشپ نافذ کرنی ہے، اور اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ ہر آواز کو خاموش کروایا جائے اور اس جعلی نظام کو کامیاب کروایا جائے جی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، بہت ساری خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔